مصروف ترین بینکر پہلی بار بچے کو اسکول سے گھر لایا اور بیوی سے بولا، سویٹ ہارٹ، یہ راستے بھر روتا رہا، کہیں یہ بیمار تو نہیں؟ بیوی، نہیں ڈارلنگ، یہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ آج اخبار میں ستاروں کا حال پڑھا، اس کے مطابق آج میری طلاق پکی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ کنفیوشن فلاسفر کے ایک شاگرد نے پوچھا، استاد کیا یہ صحیح ہے کہ شادی شدہ مردوں کی عمر طویل ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں بیٹا، عمر طویل نہیں ہوتی، انہیں طویل معلوم ہوتی ہے۔ تکلیف میں ذات دو، تصویر تو میری اکیلے کی بھی اچھی آ جاتی ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے جب گھر میں کسی سے پوچھوں ایک روٹی بناؤں یا دو، اور جواب ملے ڈیر۔ دوسرے ممالک میں مائیں اپنے بچوں کو ساتھ شاپنگ کے لیے جائیں، بچوں کو کہتی ہیں اگر کوئی چیز پسند ہو تو مجھے بتانا، میں لے دوں گی، اور ہماری مائیں میرے نال بازار چل، کسی شے نوں ہاتھ بھی لایا نا تو میں تیرے ہاتھ وڈ داں گی۔ لڑکا، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ لڑکی، جس گھر کی چھت پر کوا بولے تم اسی گھر میں آ جانا۔ لڑکا، ارے کوا تو کسی بھی گھر کی چھت پر بیٹھ کر بول سکتا ہے۔ لڑکی، ہاں تو تم نے بھی تو چھتر ہی کھانے، کسی بھی گھر سے کھا لینا۔ آپ دنیا کے ہر مشکل مقام سے گزر سکتے ہیں، بس ایک وہاں سے نہیں گزر سکتے جہاں بہن نے تازہ پونچا لگایا ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ عورت کی لمبی زبان کا رونا تو ہر مرد ہی روتا ہے، مگر گونگی عورت سے شادی کوئی بھی نہیں کرتا۔ میرا ہر لطیفہ اردو میں ہوتا ہے، جس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انگلش از ناٹ کمنگ ٹو می۔ ایک آدمی بابا جی سے بولا کہ بابا جی میں امریکہ جانا چاہتا ہوں مگر کام نہیں بنتا۔ بابا جی بولے، پتر تم صبح سورج نکلنے کے بعد 300 بار القاعدہ پڑھا کرو، تمہیں امریکہ والے خود ہی آ کر لے جائیں گے۔ میں صرف اور صرف وہی کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں۔ اگر تم ڈھونڈو گے ملکوں ملکوں، نہیں ملیں گے اتنے نایاب ہیں ہم اگر چائے پہ پلاؤ گے تو دل و جان سے دستیاب ہیں ہم۔ وہ عورت جو غصے میں آپ کو بھاڑ میں جانے کا کہے اور پھر اس بات پر پریشان ہو کہ آپ خیریت سے وہاں پہنچے ہیں کہ نہیں، روجہ محترمہ کہلاتی ہے۔ گاؤں کی ایک کنجوس زمیندار کا ملازم روزانہ رات کو اپنی محبوبہ سے ملنے جاتا تو لالٹین ساتھ لے کر جاتا۔ زمیندار کو بڑا گراں گزرتا کہ وہ اتنا مٹی کا تیل خرچ کر آتا ہے، اس کے خیال میں یہ فضول خرچی تھی۔ ایک روز ملازم کو ڈانٹتے ہوئے بولا، ایک تو تم نئی نسل میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، محبوبہ سے ملنے کے لیے لالٹین لے جانے کی کیا ضرورت ہے، خام خواہ فضول خرچی ہے۔ میں جب تمہاری عمر کا تھا اور محبوبہ سے ملنے جاتا تھا بغیر لالٹین کے جاتا تھا۔ ملازم، بتانے کی ضرورت نہیں جناب، مالکن کو دیکھ کر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ لڑکی لڑکے سے، تم اپنا آئی فون مجھے دے دو، میں اسے دیکھ کر تمہیں یاد کیا کروں گی۔ لڑکا بولا، ارے جان، تم یہ سوچ کر یاد کر لینا کہ تم نے مانگا تھا اور میں نے نہیں دیا تھا۔ کچھ لوگ اتنا دماغ خراب کرتے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف یہ ہدایت دینے کو دل کرتا ہے کہ مہربانی کر کے آپ کوئی اچھی سی قبر دیکھ کر لیٹ جائیں۔ کاش کہ محبت بھی تعلیم کی طرح ہوتی، ماں باپ مار مار کر کہتے محبت کرو الو کے پٹھے، یہی عمر ہے۔ ایک آدمی روز کچن میں جاتا، چینی کا ڈبہ کھولتا اور بند کر دیتا، وہ کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اپنی شوگر روز چیک کیا کرو۔ ایمبولینس ہو یا پھر بارات، دونوں کو راستہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک سردار دوسرے سردار سے، یار یہ سورج رات کو کیوں نہیں نکلتا؟ دوسرا سردار، یار کیا پتہ نکلتا ہو لیکن اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آتا ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ہر پاکستانی کسی کو مشورہ دینے کے بعد یہ ضرور کہتا ہے کہ باقی آپ کی مرضی، تاکہ مشورہ غلط بھی ہو تو الزام اس پر نہ آئے۔ کیا مطلب تمہارے ایگزامز کے بیچ میں گھر میں کسی کی شادی نہیں ہوتی تھی؟
بیوی کا ہاتھ لگنے سے گلدان ٹوٹ گیا۔ 2 گھنٹے کے بحث و مباحثہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 2 سال پہلے شوہر نے گلدان کو غلط جگہ پر رکھا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے بال کمر تک آتے تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں، کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو۔ ایک سردار نے بینک سے لون لے کر کار خریدی، لیکن لون واپس نہ کر سکا۔ بینک والے کار لے گئے۔ سردار: اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو شادی بھی بینک سے لون لے کر ہی کرتا۔ پاکستان کی حفاظت کریں، ہم سب کی دلہنیں یہیں رہتی ہیں۔ سچی یاری سب پر بھاری۔ 5 گہرے دوست گھومنے کے لیے شہر آئے اور ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا، پھر طے پایا کہ ہوٹل کے گرد چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچے گا وہ بل دے گا۔ یہ منظر دیکھ کر ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر، دوڑ شروع ہوئی اور ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک پانچوں کے گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا۔ اگر ہم کسی کو اچھے نہیں لگتے تو کوئی بات نہیں، اب ہر کسی کی چوائس برانڈڈ تو نہیں ہوتی۔ ایک ٹیچر نے بچوں کو مائی ٹیچر پر مضمون لکھنے کو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پپو اٹھ کر بولا، سر، یہ چھمک چھلو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ سب لوگ دل کے برے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ زندگی انجوائے کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں، سنگل رہو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی سنگل رکھو۔ پولیس انسپکٹر: خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر دھماکہ خیز مواد ہے۔ آدمی: سر جی، اطلاع تو ٹھیک ہے مگر ابھی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ ایک سردار جی خودکشی کرنے کے لیے ریل کی پٹری پر گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے گئے۔ کسی نے روکا اور پوچھا، سردار جی یہ سب کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ سردار جی: یار ٹرین کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، بھوک نہ ہی نہ مر جاواں۔ یار کبھی ٹرین لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کہیں بھوک سے ہی نہ مر جاؤں۔ ایک لڑکی جس کی عمر 20 سال تھی، اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ماں نے جواب دیا، 30 سال اور کچھ مہینے سے زیادہ ہوگی بس۔ بیٹی نے کہا، امی اگر اسی طرح چلتا رہا تو کسی دن میری عمر آپ سے زیادہ ہو جائے گی۔ پراپرٹی ڈیلر کسی کو کال کر کے حال بھی نہیں پوچھ سکتا، اگلا فوراً کہتا ہے، دنیا مردی پئی ہے، تینوں پلاٹا نہیں پئی ہے۔ بیوی اپنی سہیلی سے، میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں۔ سہیلی: کیوں، کیا کیا انہوں نے؟ تمہیں تارے توڑ کر لا دیے ہیں کیا؟ بیوی: نہیں، تارے تو کچھ بھی نہیں، جو انہوں نے میرے لیے کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ سہیلی: اچھا، ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ بیوی: ان کی وجہ سے میری روز تعریف ہوتی ہے، وہ بھی بہترین الفاظ میں۔ سہیلی: ہیں بھائی، وہ کیسے؟ بیوی: میں جب بھی ان کے ساتھ کہیں باہر نکلتی ہوں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو حور کے ساتھ لنگور۔ بیوی شوہر سے: آپ کو یاد ہے جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی اور میں آپ کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی تھی اور آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی، اتنا اچھا تھا وہ دن، بولے نا آپ کو یاد ہے؟ شوہر سرد آہ بھر کر بولا، ہاں بیگم، کیسے بھول سکتا ہوں، اس کے بعد تو تم نے مجھے کبھی بولنے ہی نہیں دیا۔